اس آیت کریمہ کا پس منظر یہ ہے کہ اللہ کا ایک نبی ہے جسے قرآن نے زکریا کہا ہے. وہ ایک بارگاہ، ایک محراب اسے کہتے ہیں جہاں پہ نفس سے جنگ کی جاتی ہے، خود سے جنگ کی جائے، جہاں پہ اسے محراب کہتے ہیں. آپ کہتے ہیں نا مسجدوں میں یہ محراب ہے، وہاں پہ امام کھڑا ہوتا ہے، نمازیں پڑھواتا ہے، تو وہاں پہ وہ کھڑے ہو کر کہتا ہے میں نے دنیا چھوڑ دیا، میں نے خواہشیں ترک کر دی، میں نے مال و دولت سے محبت کو ہٹا دیا، تیرے حضور کھڑا ہو کر اب صرف اور صرف میں طالب خدا ہوں، طالب خود نہیں، خود سے نکل کر خدا میں فنا ہو گیا. تو اسے کہتے ہیں محراب. حضرت زکریا وہاں گئے جسے محراب کہتے ہیں. گئے، دیکھا بے موسم پھل موجود ہے، پورے علاقے میں، خطے میں اس موسم کا سیزن نہیں ہے، وہ بھی پھل وہاں پہ موجود ہے. حضرت زکریا جو عمر کو، اچھی خاصی عمر کو پہنچ گئے تھے، دراز عمر تھے، اور کوئی بیٹا نہیں تھا، کوئی ان کا وارث نہیں ہوا تھا. انہیں فکر بھی تھی، بیوی بھی کہا کرتی تھی پتہ نہیں ہمیں بیٹا ہوگا یا نہیں، پتہ نہیں ہمیں بیٹا ہوگا یا نہیں، پتہ نہیں ہمیں بیٹا ہوگا یا نہیں. تو جب وہ گئے نا، دیکھا بے موسم پھل، ذہن شریف میں ایک بات آئی کہ اگر محراب مریم میں بے موسم پھل آ سکتے ہیں تو اب محراب کے ذریعے ہم اسے پکاریں گے. ہنالکا وہاں سے پکاریں گے. ہر جگہ سے پکارو رب کو تو سنتا ہے، ہر جگہ سے پکارو تو وہ سنتا ہے، لیکن کچھ مخصوص جگہیں ہیں جہاں سے پکارو گے تو وہ قبول کرتا ہے. واہ سبحان اللہ، بے شک. تو محراب مریم سے گہار لگا دیا، اور اس جگہ کو قرآن نے کہا ہنالکا. وہاں سے زکریا نے اپنے رب کو پکارا. کہاں سے؟ وہاں سے جہاں مریم سجدہ کیا کرتی تھی، جہاں مریم زہد و تقوی کیا کرتی تھی. یاد رکھیں یہ لفظ تو دو ہے مگر ان دونوں کا تعلق بہت الگ الگ ہے، مختلف ہے. تقوی کہتے ہیں روح کو جو بچا لے، روحانیت کو جو بچائے، جو حفاظت دے، جو سیفٹی دے، اسے تقوی کہتے ہیں. تقوی کیا ہے؟ روح کو بچا لیتا ہے، اور زہد روح کو ترقی دیتا ہے، روح کو ترقی دیتا ہے، اور ذکر اس روح کو منزل تک پہنچا دیتا ہے. تو میں عرض یہ کر رہا تھا وہاں سے زکریا نبی ہو کر جب مان سکتے ہیں تو ان غلاموں کو کون ہے روکنے والا؟ جو محمد کے غلام ہیں. ان کے لیے محراب کو ساری زمین پر عام کر دیا گیا. میرے نبی کے صدقے اور ان کے کرم سے کہا علی جہاں جہاں ٹھہرے وہاں وہاں سے مانگو، مرادیں پوری ہو جائیں گی. حسین جہاں جہاں قیام کرے وہاں وہاں سے مانگو، مرادیں پوری ہو جائیں گی. عبد القادر جیلانی سے مدرسے کا واسطہ بنا کر خانقاہ میں جا کر مانگو، مرادیں پوری ہو جائیں گی. سلطان الہند کی بارگاہ اجمیر کی دھرتی سے جا کر مانگو، مرادیں پوری ہو جائیں گی. تاریخ السلطنت سید اشرف جہانگیر سمنانی کی بارگاہ سے جا کر مانگو، مرادیں پوری ہو جائیں گی. ابو الغوث گرم دیوان دھاوا کی بارگاہ میں جا کر مانگو، مرادیں پوری ہو جائیں گی. اے خطے والوں، ظہور آباد والوں، اکناف و اطراف سے آنے والوں، سنو آج کے اس وقت اس لمحے یہ ہنالکا ہے. واہ بے شک، یہ ہنالکا ہے. یہاں سے مانگو گے اللہ مرادیں قبول فرما لے گا. نعرے
نعرہ رسالت، اولاد غوث اعظم، اولاد غوث اعظم، فیضان حضور گرم دیوان، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ کوئی اونچا افسر برٹش گورنمنٹ ہو یا موجودہ دور میں یا کوئی سیاسی لیڈر ہو، وہ گیا، جانے کے بعد اس نے دیکھا دائیں بائیں کہ میری پارٹی کا تو بینر نظر ہی نہیں آتا، میری پارٹی کا کوئی وجود یہاں ہے ہی نہیں۔ اس نے کہا یہاں پر میں اپنی پارٹی کا ایک برانچ بناؤں گا، ایک آفس بناؤں گا، جس کو بھی میری پارٹی میں جڑنا ہو، داخل ہونا ہو یا میری پارٹی سے کوئی فائدہ اٹھانا ہو، وہ یہاں پر چلا آئے۔ یہ سارے لوگ جھنڈیاں لے لے کر، بینر لے لے کر چسپا کر رہے ہیں اور شور مچا رہے ہیں، ہم فلاں پارٹی سے ہیں، ہم فلاں پارٹی سے ہیں۔ لیکن ان خانقاہوں پر الزام اور ان خانقاہوں کا مذاق کیوں اڑایا جاتا ہے؟ بس سمجھ جائیں جو مذاق اڑائے وہ اللہ سے قریب نہیں ہے، وہ اللہ سے قریب نہیں ہے، کیونکہ اللہ نے بھی اپنے پیارے رسول کے صدقے میں برانچیں بنائی ہیں، آفسیں بنائی ہیں۔ مدینے والے کی خیرات اور ان کے صدقات، ان کے فیوسات اور ان کی برکات کو اللہ نے عام کر دیا ہے، اور نبی کا جب بظاہر وصال ہو رہا ہے تو میرا نبی ان برکات کو اپنے ساتھ لے کر نہیں بلکہ چھوڑ کر جا رہا ہے، چھوڑ کر جا رہا ہے، اور کہتا ہے برکت لینی ہو تو ابو بکر صدیق سے لے لینا، حیدر کرار سے لے لینا، میرے نواسوں سے لے لینا، میرے امت کے اولیاء سے لے لینا۔ اب ہم سمجھ گئے، ارے ہم کیا 250 سال پہلے معشوق علی میاں صاحب نے اچھی طرح سمجھ لیا تھا۔ اب اس خطے میں اگر کہیں ہنالیکا کا مصداق اور ہنالیکا کا کوئی حقدار ہے تو انہوں نے اپنے گھر میں سکون حاصل نہیں کیا، اپنے بستر پر تسکین حاصل نہیں کی، اپنے بچوں میں رہ کر زندگی گزاری نہیں۔ صبح نکلتے تھے، صبح نکلتے تھے اور ان جنگلات اور گھنے درختوں کے درمیان وہ مرد گزرتا ہوا دھاڑا جاتا تھا 35 کلومیٹر، 70 کلومیٹر کا سفر کر کے۔ مجھے بتاؤ کیا دن بھی باقی رہے گا؟ سورج تو ڈوب جائے گا نا، دن تو گزر جائے گا نا۔ انہوں نے اپنی زندگی لوہوا میں نہیں دھاوا میں گزاری ہے۔ بے شک ہنالیکا اس لیے ہماری ذمہ داری تھی، ہمارا اہم فریضہ تھا، ہم دھاوا والوں کی ایک اہم ضرورت تھی کہ ہم اس عاشق گرم دیوان کو فراموش نہ کریں، فراموش نہ کریں، نظر انداز نہ کریں۔ ان کی قربانیاں ہمارے سراخوں پر، ان کا احسار، ان کے جذبات، ان کی عاشقی، ان کی قربانیاں، ان کی ساری جتنی انرجی تھی انہوں نے کہیں اور خرچ نہیں کی، مرشد کے خدمت میں لگا۔ واہ بے شک، سبحان اللہ سبحان اللہ، بے شک۔ اچھا ایک بات اور ہے، تقریر کا تو بالکل ارادہ نہیں تھا، آخری بات سنیں پھر بات بھی ختم کر دی جائے۔ یہ مریم ہیں، جب سجدہ کریں تو ایک نبی کو بیٹا مل جائے۔ مریم ہیں، مریم، ان کی سجدہ گاہ کا اثر یہ ہے، اتنا با اثر سجدہ کس کا؟ بی بی مریم کا۔ اچھا یہ مریم کے بارے میں قرآن نے کہا ایک دفعہ ان کے پاس فَأَرْسَلْنَا إِلَيْهَا رُوحَنَا فَتَمَثَّلَ لَهَا بَشَرًا سَوِيًّا، اللہ نے جبرائیل کو بھیجا مریم کے پاس اور آدمی بنا کر، بشر بنا کر بھیجا۔ کچھ اور بنا کر بھیج سکتا تھا نا، بے شک، آدمی نہ بنا کر کچھ اور بنا دیتا اور جبرائیل بیٹا دے دیتے، کام چل جاتا۔ لیکن کتنا بڑا وہ احکم الحاکمین ہے، کتنا بڑا غیب داں ہے، جان رہا تھا کہ لوگ شرارت کریں گے بشر بول کر، اور لوگ شرارت کریں گے بشر بول کر۔ جبرائیل نے کہا میں بشر ہوں، مجھے اللہ نے آدمی کی صورت میں بھیجا ہے۔ کہا اللہ نے بھیجا ہے، کیا کرنے آپ آئے ہیں؟ کہا تجھے بیٹا دینے آیا ہوں۔ بے شک، تجھے بیٹا۔ مریم کو جبرائیل بیٹا دیں تو مریم کے سجدے میں اتنا اثر
کہ ان کے محراب کے وسیلے سے نبی اپنے رب کو پکارے اور رب ان کی دعا کو قبول کر کے یحییٰ بیٹا عطا کر دے. ارے قربان جاؤ قربان. مریم کو جبرائیل بشر بن کر جو بیٹا دے رہے ہیں، اے جبرائیل آپ کو اللہ نے اتنا اختیار دیا. کہا ہاں. گریبان کھینچ کر میں نے مریم کے گریبان میں پھونک مارا، مارتے ہی حمل ٹھہر گیا، بیٹا آ گیا. ارے جب مریم کے اندر جبرائیل کی پھونک جائے تو اتنا اثر اور قوت پیدا ہو جائے تو سوچو جس کے قدم کو چوم رہا ہے جبرائیل، واہ بے شک، جس کے قدم کو چومے جبرائیل، اس کے جسم کا حصہ فاطمہ تو بدعۃ منی، فاطمہ میرے جسم کا حصہ ہے، فاطمہ میرے جسم کا. جبرائیل تو قدم چوم، فاطمہ تو ان کے جسم کا حصہ ہے. جبرائیل قدم تک ہیں، فاطمہ جگر تک ہیں. جبرائیل قدم تک ہیں، فاطمہ جگر تک ہیں. اور جب جگر تک ہیں تو سوچو فاطمہ کی سجدہ گاہ میں کتنا اثر ہوگا، کتنی قوت ہوگی. اور جب ان کے سجدہ گاہ میں اتنی طاقت تو ان کے لخت جگر امام حسین میں کتنی طاقت ہوگی. امام حسین کے ذریعے اللہ نے نبی کے فیضان کو عام کر دیا اور بتا دیا کہ اے نبی کے غلاموں کبھی بھی مایوس مت ہونا. تنگ دست ہو، پیسہ نہیں ہے، مدینہ نہیں جا سکتے، پریشان مت ہو. ہنالکا کو اللہ نے عام کر دیا، ہنالکا کو اللہ نے عام کر دیا ہے. یہاں آ گئے، یہاں سمجھ لو کہ وہی بارگاہ ہے جہاں سے رب مل جاتا ہے. آگا چلے گئے، سمجھ جاؤ کہ یہ وہی بارگاہ ہے جہاں سے رب سن لیتا ہے. کچھوچھا چلے گئے، سمجھ جاؤ یہ وہی بارگاہ ہے جہاں سے رب قبول فرما لیتا ہے. تو دعا یہی ہے کہ آپ اس عرس میں حاضر آئیں اور اس کے سسٹم کو قبول کریں. جیسے جہاں جگہ دی جائے وہاں بیٹھیں، محفل کو آباد کریں، کیونکہ سب پہ نظر کسی ان کی نہیں ہے، معشوق علی کی نظر ہے، معشوق علی کی نظر ہے. اس نظر کا خیال رکھیں. جب آپ ایک بات اور ہے، بندے بہت ہیں جو کسی نہ کسی سے عشق کرتے ہیں، عاشق ہیں، سب اپنے اپنے مزاج کے سب عاشق ہیں. کچھ تو ایسے ہیں کہ جو خود کے عاشق ہیں، خود کی صحت، خود کی نیند، خود کا کھانا، خود کا کپڑا، خود کا پیسہ، خود کا مکان، خود کی گاڑی، خود کی دکان، کسی اور سے وہ عشق کرتے ہی نہیں، بے شک وہ خود میں گرفتار رہتے ہیں. کچھ بندے ایسے ہیں جو خود کو کچھ نہیں سمجھتے، سب کچھ خدا کو سمجھتے ہیں، سب کچھ خدا کو سمجھتے ہیں. اچھا آپ دیکھیں، کوئی کسی کا عاشق، کوئی کسی کا عاشق. گرم دیوان کے بہت سارے عاشق، گرم دیوان کے بہت سارے عاشق. آپ جہاں پہ بیٹھ جاتے تھے نا، ایک بھیڑ لگ جایا کرتی. وضو کا پانی کوئی پی رہا ہے، کوئی ان کے قدم کو چوم رہا ہے، اندھوں کو روشنی مل رہی ہے، کوڑھیوں کو شفا مل رہی ہے، بے اولاد لوگوں کو اولاد مل رہی ہے. ایک فیض کا چلتا پھرتا دریا کا نام ابو الغوث گرم دیوان ہے. جب آپ ان کی بارگاہ سے جڑے، منسلک ہوئے، آنا جانا شروع کیا، ایک کوہرام مچ گیا کہ دیوانے تو بہت دیکھے گئے، دیوانے تو بہت دیکھے گئے، مگر یہ کون ہے جس کی دیوانگی سمجھ میں نہیں آتی؟ ارے دیوانگی عقل سے سمجھ میں نہیں آتی، اس کے لیے دل کا استعمال کیا جاتا ہے. تو کون ہے دیوانہ جو ظہور آباد سے آتا ہے اور جلدی جاتا نہیں، کھڑا رہتا ہے جب تک کہ حضرت کی اجازت نہ ہو، دروازے پہ کھڑا رہتا، با ادب کھڑا رہتا ہے، سر جھکا کر کھڑا رہتا ہے، اور جتنے ان کے چاہنے والے مہمان آئے سب کو سلام کرتا ہے جھک کر. یہ دیوانہ ہے کون؟ آتا ہے اتنی دور سے لیکن اس کے پیروں میں کسی طرح کی تھکان، اس کے جسم میں کسی طرح کی سستی نظر نہیں آتی. یہ دیوانہ ہے کون؟ ایک کوہرام برپا ہو گیا.
ہوتی ہے نا بات کہ اپن جو مرید رہتے ہیں ان میں بھی ایک کو دیکھ کر دوسرے سے بے چینی ہو جاتی ہے. کچھ لوگوں کو بے چینی ہو گئی کہیں معشوق میری سیٹ چھین نہ لے, میری سیٹ چھین نہ لے. آپ حضرت مخدوم کرم دیوان چریا کوٹ میں قیام پذیر ہیں, اور جب معشوق علی یہاں سے گئے وہاں تک غازی پور سے دور گئے, اور جب وہاں پہنچے تو دروازے سے ان کو لوٹا دیا گیا, بھگا دیا گیا. جب بھگایا گیا نا, عاشقوں سے بڑی آزمائش ہوتی ہے, بے شک ایسے ہی کوئی عاشق نہیں بنتا. جب واپس کیا گیا تو آپ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے, اور آپ نے فرمایا یہ چوکھٹ باقی نہیں رہے گی, سونی ہو جائے گی. معشوق کو جو گرم دیوان سے جدا کرے وہ کبھی کامیاب نہیں ہوتا. آپ نے فرمایا یہ چوکھٹ سونی ہو جائے گی. آج وہ چوکھٹ سونی ہو گئی, اسی لیے میں نے ان کے نام کے ساتھ مؤثر اللسان لکھا ہے. کہ مؤثر اللسان سے کہتے ہیں کہ جس کی زبان کبھی خالی نہیں جاتی, وہ جس کے لیے ہاتھ اٹھا دے وہ قبول کر لیتا. اشہد اللہ الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ صلی اللہ علیہ وسلم. میں نے توبہ کی تمام چھوٹے بڑے گناہوں سے. داخل ہوئے سلسلہ عالیہ چشتیہ قادریہ میں, اور ہاتھ رکھا سید محمد عارف کے ہاتھ پر, جن کا سلسلہ حضرت ابوالغوث کرم دیوان, حضرت مخدوم حسام الحق محبوب الہی بابا فرید, خواجہ قطب الدین, خواجہ غریب نواز, خواجہ حسن, مولا علی سے ہوتے ہوئے محمد مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تک پہنچتا ہے. یا اللہ اس نسبت کو قبول فرما. وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رما. دعا کرو. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. سمعنا واطعنا غفرانک ربنا والیک المصیر. سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ.